بسم اللہ۔ اعتکاف والے حضرات، جہاں اعتکاف بیٹھنا ہے غروب آفتاب سے پہلے اس مسجد کے اندر پہنچ جائیں۔ جہاں آپ نے اعتکاف کرنا ہے افطاری کا وقت ہونے سے پہلے وہاں پر پہنچ جانا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ لوگو، وعدہ پورا کرو، اس کے بارے میں تم نے جواب دینا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کل آپ کو سنائی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذبا، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اذا وعد اخلفا، وعدہ کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے۔ اذا اؤتمن خانا، جب اس کے پاس امانت ہوتی ہے تو اس کی خیانت کرتا ہے۔ منافقت یا نفاق یہ ایک درجہ ہے جو کفر کا بہت بڑا درجہ، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہم مسلمان ہیں لیکن اندر کفر ہوتا تھا۔ قرآن مجید نے ان کے بارے میں کہا ان المنافقین فی الاسفل من النار، کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نیچے والے درجے کے اندر ہوں گے۔ یہ اتنے برے کافر ہیں جن کا تذکرہ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام منافقانہ ہے۔ ایک ہے عقیدے کا منافق، ایک ہے عمل کا منافق۔ اس کا عمل منافقانہ ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی عمل کرے۔ جھوٹ کے بارے میں گزشتہ 2-3 دروس کے اندر تذکرہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا آدمی کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور آئے گا تو چہرہ اس کا سیاہ ہوگا۔ یوم تسود وجوہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے بڑے خوبصورت ہوں گے اور کچھ چہرے بڑے سیاہ ہوں گے۔ لوگ کہیں گے یہ تو بڑا دنیا میں خوبصورت تھا، آج اس کا اثر ظاہر ہوا کہ جھوٹ بولتا رہا اور جھوٹ کے ساتھ مال فروخت کرتا رہا اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ کی بدبو ہے۔ اللہ کے جو خاص فرشتے ہیں اس سے اتنے دور بھاگتے ہیں کہ 1 میل کا فاصلہ جو آدمی جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی، رحمت اور اللہ تعالیٰ کے کرم کرنے والے فرشتے اس سے دور ہوتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے جو جھوٹی قسم کے ساتھ سودا بیچتا ہے، قیامت کے دن اٹھے گا تو کوڑا ہوگا۔ کوڑا سمجھتے ہو؟ کوئی جسم کا حصہ پھوڑے پھنسی سے خالی نہیں ہوگا اور وہ کوڑا ہو کر اٹھایا جائے گا جو جھوٹی قسم بول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کو بیچنے والا ہے۔ یہ چھوٹے بچے ہیں نا، ان کی تربیت کرو، سچ بولنا، کچھ بھی ہو جائے ان کو کہہ دو بیٹا تمہاری کچھ بھی غلطی تو ہو جائے، سب کچھ اس کے اندر درگزر ہے، لیکن بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ کی نفرت اپنے بچوں کے دلوں کے اندر بٹھا دو کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ ہلاکت ہے، جھوٹ ہلاکت ہے اور سچ کے اندر نجات ہے۔ اب اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے وعدہ خلافی۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک واقعہ اور اس کی تمہید، اور پھر میں آپ سے یہ تذکرہ کروں گا کہ ہمارا وعدہ یہ ہوتا ہے کہ لین دین وعدے کی جس طرح جھوٹ ایک وسیع باب رکھتا ہے اور مختلف شکلیں اور صورتیں جھوٹ کی ہیں، اس طرح وعدہ خلافی کی بھی۔ مکے والوں کے ساتھ 3 بڑی جنگیں ہوئی ہیں۔ ایک کا نام جنگ بدر ہے، ایک کا نام جنگ احد ہے اور ایک کا نام جنگ خندق ہے، یا اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ خندق کھودی گئی تھی اس لیے اس کو جنگ خندق کہتے ہیں، اور احزاب بہت ساری جماعتوں کو کہتے ہیں۔
تقریباً پورا عرب ہی ان کی جماعتیں ساری مل کر مدینہ پاک پر حملہ آور ہوئی تھیں مشاورت کے ساتھ۔ آپ نے خندق کھودی تھی تو اس لیے اس کو جنگ خندق، اور ان ساروں کا آنا اس وجہ سے اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ جو بدر کے اندر لوگ شریک ہوئے ان کا بڑا درجہ اور رتبہ اور مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدری کوئی دوزخ میں نہیں جائے گا، فرمایا کہ بدری اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا سب سے پہلا معرکہ اس کو یوم الفرقان کہا ہے، اور اس میں شرکت کرنے والوں کے ناموں کو لوگ کتابوں کے اندر تذکرہ کرتے ہیں 313، اور یہ اور یہ اور یہ ان کے ناموں کو پڑھا جاتا ہے اور ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور پھر احد، یہ بدر جو ہے سمندر کے راستے جب مکہ جدہ طرف جاتے ہیں تو تقریباً 90 کلومیٹر مدینہ پاک یہ بدر کا علاقہ ہے، بستی ہے، اور احد بالکل 1.5 کلومیٹر مسجد نبوی سے جب مین گیٹ سے باہر نکلتے ہیں تو بالکل سامنے پہاڑ ہے احد، اس علاقے کو احد کہا جاتا ہے۔ اور جنگ احزاب بالکل مدینہ پاک کے شہر کے اندر اب وہ جگہ آ چکی ہے، اس زمانے میں بالکل باہر تھی، اس کو جہاں غزوہ خندق یا احزاب ہوا۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 2 دن پہلے یہ تلاوت ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، آگے پھر آتا ہے قرآن مجید، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، اور جب وہ لوگ اوپر سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوئے، نیچے سے اندر سے لوگ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملے، آنکھیں تمہاری کھلی کی کھلی رہ گئیں، تمہارے دل حلق کو آنے لگے، اور تم اپنے اللہ کے بارے میں مختلف خیالات تمہارے ذہنوں کے اندر آنے لگے۔ قرآن مجید نے ایسا نقشہ کسی جنگ اور لڑائی کے موقع پر نہیں کھینچا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے ان پر ہوا کو بھیجا۔ مدینہ پاک کی ہوا بڑی ٹھنڈی اور بڑی سخت تیز ہوا آتی ہے، تو بڑی سخت ہوا تھی اور ٹھنڈی ہوا تھی، اس نے اس جماعت کو اکھاڑ دیا اور ان کے خیموں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو مجھے خبر لا کر دے ان کا کیا حال ہے، دشمنوں کا کیا حال ہے۔ ایسی سردی، لوگ اس طرح چمٹے ہوئے تھے زمین کے ساتھ، کوئی ایک نہیں کھڑا ہوا۔ آپ نے کہا میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، مجھے کوئی خبر لا کر دے کہ مکے والوں کی کیا حالت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے، اور فراغت پر پھر آپ نے اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ اعلان کیا، کوئی آدمی نہیں کھڑا ہوا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حذیفہ بن یمان ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جاتا ہے۔ پوچھا این حذیفہ، حذیفہ کہاں ہیں؟ اب جب آقا کا حکم ہوگا تو کھڑا ہونا ہے، کہتے میں کھڑا ہو گیا، اور میں سردی کی وجہ سے کپ کپا رہا تھا، اور میرا جسم جو تھا وہ حرکت کر رہا تھا، اوروں کی طرح میری بھی یہی کیفیت تھی۔ آپ نے اپنے قریب کیا صلی اللہ علیہ وسلم، پیشانی پر ہاتھ پھیرا، سر پر ہاتھ رکھا، سینے پر ہاتھ پھیرا، اور کہا جاؤ خبر لے کر آؤ، کاروائی کوئی نہیں کرنی۔ کہتے ہیں کہ اس سردی کے عالم کے اندر جب میں چلا تو یوں لگا کہ میں حمام میں جا رہا ہوں، بالکل سردی کا احساس ہی ختم ہو گیا، لگتا ہی نہیں تھا کہ سردی ہے، اور میں جیسے ویسے وہاں پہنچ گیا۔ ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور سردار تھے ان کے، دیکھا کہ وہ مشاورت کے اندر ہیں، آگ جل رہی ہیں، وہ میرے نشانے کے اندر آ گئے۔ مجھے یاد آیا کہ آقا کا ایک حکم تھا کاروائی نہیں کرنی، اور کہتے ہیں کہ میں ان کی باتیں سننے لگا۔ سخت ہوا تھی، برتن اڑ رہے تھے، جانور بھاگ رہے تھے، اور ابو سفیان واپسی کا اعلان کرنے والا تھا۔ کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ کوئی آدمی ہم میں غیر آیا ہوا ہے، ذرا ہر آدمی ایک دوسرے کا تعارف کرے۔ کہتے ہیں میں نے فوراً ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا، اور میں نے اس کو اتنے زور کے ساتھ اس کو کہا کہ تم کون ہو؟ وہ بیچارہ ڈر گیا اور اپنی صفائیاں پیش کرنے لگا، میرا پوچھا ہی نہیں کہ تم کون ہو۔
اور کہتے ہیں میں جب واپس گیا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں میں بٹھا لیا، اور پھر میں نے ساری تفصیل بتائی، مزے مزے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی، اور مزے مزے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے واقعات، اور فلاں سردار کیسا تھا، کس طرح ان کے حالات تھے، کیسے ان کے خیمے اکھڑ رہے تھے، میں ساری تفصیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دی۔ یہ صحابی حذیفہ بن یمان، جب بدر کا معرکہ تھا یہ مکہ معظمہ میں تھے، اور اس وقت یہ ہجرت کر کے مدینہ پاک کی طرف آ رہے تھے، ابو جہل اور اس کی پارٹی نے ان کو پکڑ لیا اور پھر کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ اپنے آقا کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ لڑائی کرنے آ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں، زیارت ہے، ملاقات ہے۔ کہا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم ہمارے ساتھ لڑائی کرنے نہیں آؤ گے، جنگ بدر ہے، وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے، راستہ چھوڑ دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے باہر آ رہے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان نے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ یہ تلوار کے زور سے اور جبر کے ساتھ مجھ سے یہ بات کہلوائی گئی اور وعدہ لیا گیا۔ اسلام کا پہلا معرکہ یوم الفرقان، جن میں شرکت کرنے والوں کے لیے دوزخ حرام، جن میں شرکت کرنے والوں کے لیے اللہ کی ذات نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا واجب ہونا ارشاد فرمایا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بدریو، آج کے بعد تم جو چاہو کرو، تمہارے سارے گناہ معاف ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کے اندر ہیں۔ آپ نے کہا کہ تم وعدہ کر کے آئے ہو، کہا یہ تو کیا تھا، کہا پھر تم نہیں جا سکتے ہمارے ساتھ۔ اب کافر بھی یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے ہاں وعدے کی کیا اہمیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا کہ اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ جب تم نے وعدہ کیا اور ان کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو گیا، اب اس کی پاسداری ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ اسی وجہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی نشانی ہے اذا وعد اخلف، جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعہد، ایمان والو وعدہ پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ اس کے بارے میں تم نے جواب دینا ہے۔ وعدہ اس کی کئی شکلیں ہیں، کئی صورتیں ہیں، تفصیلات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کا مزید تذکرہ ہوگا۔ اللہ اس کی پاسداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین اور اسلام کے جو بہترین اخلاق اور عمدہ عادات ہیں مجھے اور آپ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر برائی سے اور کافروں اور منافقوں کی نشانیوں سے اللہ بچا لے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری محفل کو قبول فرما، بہترین عادات اسلامی اے اللہ نصیب فرما دیجیے، اے اللہ زبان میں سچائی بنا دیجیے، وعدے کو اے اللہ مضبوط فرما دیجیے، وعدے کی پاسداری نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے جتنے دوست احباب، عزیز و اقربا، بچے، بزرگ، بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ صحت دے دے۔ آپ کے پاس خزانے ہیں صحت کے، ہم مسکین اور محتاج اور فقیر ہیں، اللہ نصیب فرما دے، ہر تکلیف کو دور فرما دے، رمضان خیریت سے نصیب فرما دینا۔ اے اللہ جو کسی موذی بیماری میں ہیں ان کو بھی صحت دے دے، جو ہمارے دوست احباب اے اللہ پریشان حال ہیں، کوئی پریشانی ہے نام کے ساتھ آپ سے درخواست ہے، ان کے دلوں کے اندر ہمارے لیے دعا ہو جائے۔ آپ دلوں کو جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، اے اللہ ان کے ہم وکیل بن کر اے اللہ ان کی درخواستوں کو آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اے اللہ ان کی درخواستوں کو قبول فرما لیجیے۔ کوئی بچہ کسی کا تکلیف میں ہے تو اے اللہ اس کو آزاد کر دیجیے۔ اے اللہ کوئی بچہ باہر ہے، بیچارے پریشان ہیں، اس کے لیے رزق کا انتظام کر دیجیے۔ اے اللہ کوئی اور بیماری یا تکلیف ہے، اے اللہ صحت دے دیجیے۔ اے اللہ کوئی اور معاملہ ہے، لینے دینے کی تنگی کے اندر مبتلا ہو گئے، کشائش کا دور شروع کر دیجیے۔ اے اللہ ان سب کی درخواستیں قبول اور منظور فرما لیجیے۔
والدین، بہن بھائی، مسلمان مرد عورتیں سب کی اللہ مغفرت فرما، وطن عزیز کے محافظوں کی حفاظت فرما، اور اللہ اس کے دشمنوں کو ناکام کر دے۔ مظلوم مسلمان فلسطینی اے اللہ ان کو عزت اور آبرو نصیب فرما، دشمن کو اے اللہ مغلوب کر دے۔ اللہم فرق جمعہم دمر دیارہم اہلک اموالہم اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اے اللہ ان کی ناکامی کے جھنڈے گھاڑ دیجئے، پوری قوت سے اے اللہ ان کو پکڑ لیجئے، اے اللہ اس کی طاقت کو نیست و نبود کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کریے السلام علیکم۔